بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے 6 اگست 2022 کو ایک سوشل میڈیا لائیو کوسچن آنسر سیشن کیا. سوال و جواب کے اس سیشن میں ایک پاکستانی لڑکے جس کا تعلق ملتان سے تھا اور ایک افغان لڑکی جس کی عمر 16 سال تھی، ان دونوں نے ایک ہی طرح کا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تک واٹس ایپ کے ذریعے پہنچایا تھا. دو مسلمان لڑکے اور لڑکی کے ذہنوں میں اٹھنے والا یہ سوال انتہائی دلچسپ ہے. اس میں پوچھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کافر مشرک اپنی موت سے پہلے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. یوں تو دنیا میں بہت سے ظالم لوگ گزرے ہیں، مثال کے طور پر ہٹلر جس نے 6 ملین یہودیوں کو مارا تھا. اب اگر یہ ہٹلر موت سے پہلے اسلام قبول کر لیتا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے ان 6 ملین یہودیوں کا خون معاف کر دیتا؟ اسی طرح سے افغان لڑکی نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص بہت ہی بڑا قاتل ہو اور اس نے بہت سے لوگوں کی جان لی ہو، وہ موت سے پہلے معافی مانگے، اللہ اسے معاف کر دے گا، اس کو تو معافی مل جائے گی، لیکن جن لوگوں کی اس نے جان لی انہیں انصاف کب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ناانصافی کیسے کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی سوال کو بہت اہم سمجھا اور اس کا انتہائی مفصل اور جاندار جواب دیا. ہم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. آئیے دکھاتے ہیں کہ سوال پوچھنے والوں نے کیا پوچھا. I am Muhammad Ibrahim Asif from Multan, Pakistan. I have a question that if supposingly Hitler would have accepted Islam, his past sins would have been forgiven. Don't you think it would be too harsh for those whom he killed and those who have patience over his injustice? By another person, Assalamu alaikum. I am an Afghan girl, 16 years old, and I am also a Muslim. Alhamdulillah. I have watched lots of your videos on YouTube, but one question in mind not resolved yet. That is, I read many times in Quran and some hadith that if we perform lots of prayers and if we refer to Allah and apologize to Him, He will forgive us because He is Rahman and Rahim. If a person commits many sins and even murder and lots of more sins, if one day he or she apologizes to Allah, if Allah forgives him or her, what about the people that he caused suffering to and broke their heart? ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہا کہ اگر اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ ہٹلر نے اتنے یہودیوں کی جان لی، اگر وہ اسلام قبول کرتا اور اسے معافی مل جاتی تو یہ ناانصافی ہوئی ان لوگوں کے ساتھ جن کی جان لی گئی، کیونکہ اتنے بڑے مجرم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معافی پر معاف کر دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ ہٹلر کے کیس میں جن لوگوں کی جان چلی گئی وہ اب اس دنیا میں نہیں، لہٰذا وہ روز محشر ہی اللہ سے یہ سوال کر سکتے ہیں. اب اگر قیامت کے روز وہ لوگ اللہ سے سوال کریں گے تو ان افراد میں 2 طرح کے لوگ شامل ہوں گے، ایک وہ جو گناہگار تھے اور دوسرے وہ جو متقی تھے. ان دونوں میں سے جو گناہگار لوگ ہوں گے اور اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی تھی اور انہیں ہٹلر نے مار دیا، وہ لوگ تو اللہ سے شکایت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، ان کا تو حق ہی نہیں بنتا کہ وہ شکایت کر سکیں کیونکہ وہ گناہگار تھے اور معافی نہیں مانگی. دوسری جانب ہٹلر نے تو اللہ سے معافی مانگ کر مفروضے کے طور پر اسلام قبول کر لیا ہوتا، جیسا کہ سوال کرنے والے نے کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پوری دنیا کے سارے انسانوں کو کہا تھا کہ کوئی کتنے بھی گناہ کر لے، اگر موت سے پہلے مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ لے اور پھر اس کے بعد کی زندگی میں ان گناہوں کو چھوڑ دے تو اسے معاف کر دیا جائے گا. وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمان ہے، چاہے وہ ہٹلر ہو یا پھر اور لوگ جنہیں ہٹلر نے مار دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا اگر دوسرا کیس دیکھا جائے کہ ہٹلر نے یا کسی بھی قاتل نے ایسے انسان کی جان لی جو کہ بہت متقی یا نیک تھا، عبادت گزار تھا اور کوئی بھی گناہ نہیں کرتا تھا، یا چھوٹے گناہوں کی غلطی سرزد ہوئی اور معافی بھی مانگتا رہا اور پھر بھی وہ مارا گیا، وہ تو اللہ سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے ہٹلر کو کیسے معاف کر دیا اور مجھے ہٹلر نے دنیا میں قتل کیا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ایسا متقی شخص اس دنیا میں مار دیا گیا، وہ اللہ سے شکایت ہی نہیں کرے گا کیونکہ وہ نیک اور پرہیزگار تھا اور اللہ سے معافی بھی مانگتا تھا، لہٰذا اللہ اسے سیدھا جنت میں بھیج دے گا اور جب وہ جنت میں ہوگا تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. The person was an evil man and did not change his behavior. So if he did not change his behavior, he cannot say Allah is unjust or Allah is unjust. He had the same opportunity. If Hitler, who may be 1,000,000 times more bad than him, when he could ask for forgiveness and Allah forgive him, he could have done the same. So he has no right to object to Allah. In the second case scenario, maybe the person who has been good was a pious person, was very good, he did not do any sins or did minor sins, and he used to pray, and Hitler kills him. Or in the second case, a person comes and murders him. In this case, the person who was a pious person will go to Jannah. So if Allah has rewarded him, how will he
be able to object to Allah. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ اس پوری صورتحال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہٹلر کے ہاتھوں یا کسی بھی ظالم کے ہاتھوں جان گوا دینے والے لوگوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ جو گناہگار تھے اور دوسری وہ جو نیک اور پرہیزگار تھے. گناہگار جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی اور گناہ کرتے رہے. وہ اپنی موت پر یا مارے جانے پر اس لیے اعتراض نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ وہ گناہگار تھے, انہیں ان کا انجام جہنم ملا. اور دوسری جانب وہ لوگ جو نیک اور پرہیزگار ہیں, ان کو اگر کوئی قتل کر دیتا ہے چونکہ وہ اللہ کے نیک پرہیزگار لوگ تھے, اللہ انہیں سیدھا جنت میں بھیجے گا, لہذا وہ بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھائیں گے. تو کسی بھی مسلمان کے ذہن میں یہ سوال آنا کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کر رہا ہے, بڑے بڑے مجرموں کو اگر وہ اچانک سے معافی مانگ لے تو معاف کر دیتا ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ ناانصافی ہے. اللہ نے دنیا کے ہر انسان کو یہ سہولت میسر کر رکھی ہے کہ وہ جب چاہے عمر کے جس حصے میں چاہے اپنی موت سے پہلے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے, اللہ اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی نان بلیور یعنی کہ لادین یا بے ایمان شخص یا غیر مسلم اپنی موت سے پہلے معافی مانگ لیتا ہے تو اس نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ کر رکھے ہوتے ہیں وہ سارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں, کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے, بے شک وہ مغفرت کرنے والا معاف کرنے والا ہے. Committed mistake and Allah had put him in Jannah, would never object to Allah subhanahu wa ta'ala putting the murderer who has repented or putting Hitler hypothetically if he had repented, because he's following the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala. And imagine a person as bad as Hitler, if he repents he requires a higher level of taqwa. Person who is really bad, for him to come to the straight path, that is the reason the beloved Prophet said the more bad deeds you do, the more plus reward you get after you accept Islam. So this is the logical explanation that Allah is Rahman Rahim. At the same time He is merciful, at the same time He is just. It is a human logic which doesn't understand the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی کے آگے انسان کی لاجک اور منطق ناکام ہو جاتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. دوستو, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ گفتگو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمارے چینل اسپیشل اسپیچز کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.